وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ سابقہ آیات کے اندر مردوں اور عورتوں کے حصوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ ان آیات میں تفصیل کے ساتھ حصوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی وفات پا جائے، جیسے کہ کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی تھا، چاہے وہ سوئی بھی تھی، وہ سارا کا سارا مال وراثت بن جائے گا۔ اب جب مال وراثت بن گیا تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات اس کے مال میں سے نکالے جائیں گے، اور وہ مناسب اخراجات ہوں گے، نہ تو بہت زیادہ کنجوسی کی جائے گی اور نہ ہی بہت زیادہ فراغ دلی اور اسراف سے کام لیا جائے گا۔ جو مناسب اور ضروری اخراجات ہیں وہ لے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئے گا اس کے قرض۔ اس کے ذمے جتنے بھی قرض ہوں گے وہ اس کے ترکے میں سے ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر سارا کا سارا مال قرضوں کی ادائیگی کے اندر ختم ہو جائے تو خرچ کر دیا جائے گا، اور پھر تقسیم کے لیے ورثاء کے مابین کچھ نہیں بچے گا۔ تو بہرحال اگر سارا مال خرچ کرنا پڑے تو وہ سارا مال خرچ کرنا پڑے گا، اور اگر قرضے بھی ادا کر دیے یا قرضہ تھا ہی نہیں اور مال بچ گیا تو تیسرے نمبر پر اس کی اگر کوئی وصیت تھی، بشرطے کہ جائز وصیت تھی، تو تہائی میں سے جائز وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وہ وصیت کسی وارث کے لیے نہ ہو، کیونکہ ورثاء کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، تو وصیت جو ہوگی ورثاء سے ہٹ کر ہوگی، یعنی اجنبی کے لیے ہوگی۔ اجنبی سے مراد وہ رشتہ دار تو ہوگا لیکن وارث نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہے وراثت تو اس کو پورا کیا جائے گا، اور بقیہ جو مال ہوگا، یا اگر وصیت تھی ہی نہیں تو پھر جو کل مال ہوگا اس کو ورثاء کے مابین تقسیم کیا جائے گا۔ تقسیم کی شکل کیا ہوگی، اس کے مسائل یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ تو ارشاد فرمائے یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصے کے بقدر ملے گا۔ یہ کلی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اگر کسی کی اولاد میں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تو پھر بیٹوں کو بیٹیوں کی بنسبت دگنا ملے گا۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو مال کے 3 حصے کریں گے، ایک حصہ بیٹی کو اور 2 حصے بیٹے کے ہو جائیں گے، یا اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو پھر ایک حصہ بیٹیوں کا اور 2 حصے بیٹوں کے، تو 2 اور 2 4 اور 2 6، تو 6 پر تقسیم کریں گے، ایک بیٹیوں کو دے دیں گے اور 2 حصے لڑکوں کو دے دیں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اس کے اندر ایک اور آپ خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کے جو حصے کو بیان فرمایا اس میں معیار لڑکی کے حصے کو بنایا ہے کہ 2 لڑکیوں کے بقدر ایک لڑکے کو ملے گا۔ تو اس سے ایک بات واضح کر دی کہ وراثت کے اندر لڑکی کو یعنی بیٹی کو تو یقیناً حصہ ملے گا ہی ملے گا، البتہ لڑکے کو کتنا دینا ہے تو 2 لڑکیوں کے بقدر ایک لڑکے کو دے دیا جائے۔ تو اس سے
یعنی آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بچیوں کو حصہ دینا، بیٹیوں کو حصہ دینے کے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں کہ ان کو تو دینا ہی دینا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر میت کی اولاد میں سے صرف بیٹیاں ہی ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، یعنی اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، کیونکہ دو کا حکم حدیث سے ہمیں مل گیا اور دو سے زیادہ کا حکم قرآن کریم سے مل گیا، تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان ساری بیٹیوں کو ترکے کا 2/3 دے دیا جائے گا۔ 2/3 اگر دو ہی ہیں تو 1/1 مل جائے گا، اگر زیادہ ہے تو 2/3 کو ان کے مابین تقسیم کر دیں گے، اور بقیہ جو 1/3 ہوگا وہ بقیہ ورثاء میں جائے گا۔ وہ اگر والد ہے تو والد کی طرف چلا جائے گا سارا، والد اور والدہ ہے تو ان کی طرف چلا جائے گا، اور اگر اکیلا والد ہے تو اس کی طرف چلا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے میت کی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا ملے گا کل مال کا۔ یہ تو ہوگی اولاد کے بارے میں تفصیل۔ ولی ابوئی، جہاں سے والدین کی 3 حالتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جو وراثت کے احکام ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو احوال ہیں سب سے بنیادی حیثیت ان کی ہوتی ہے کہ اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر والدین کے اور اولاد کے احوال کیا بن رہے ہیں۔ مختلف حالتیں بنتی ہیں تو مختلف حالتوں میں مختلف حصے ہوتے ہیں، لہذا یہ ایک ہی فیصلہ ہر جگہ نہیں چل سکتا، وہ اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ حالت کیا بن رہی ہے۔ تو بہرحال والدین کی 3 حالتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو پہلی حالت بیان فرمائی ولی ابوئی لکل واحد منہما السدس مما ترک، کہ والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا ترکے میں سے، ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، وہ چاہے ایک بیٹی ہے، چاہے 2 بیٹیاں ہیں، چاہے 7 بیٹے بھی ہیں، کم ہے یا زیادہ ہے، بہرحال پہلی حالت یہ ذکر فرما دی کہ چھٹا حصہ ملے گا اگر اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور صرف اس کے والدین ہی وارث بن رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس کی ماں کو ملے گا 1/3، اور 2/3 اس کے والد کی طرف چلا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اب یہ دوسری حالت ہوگی جس کا بھی ذکر ہو گیا حکم کہ مرنے والے کی اولاد کوئی نہیں ہے، صرف والدین ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ حکم بیان ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور یہ جو دوسری حالت تھی اس کے اندر اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے 1/3 ماں کو مل جائے گا، 2/3 باپ کو چلا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی بہن بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، بقیہ چلا جائے گا والد کو۔ تو بہن بھائیوں کو تو پھر بھی کچھ نہیں جائے گا، لیکن بہن بھائی وہ والدہ کے حصے کو کم کر دیں گے، کیونکہ اگر اس کے بہن بھائی نہ ہوں تو پھر تو والدہ کو پچھلی صورت میں 1/3 ملا تھا اور اس صورت میں چھٹا حصہ ملا ہے، تو چھٹا حصہ تو 1/3 کا بھی نصف ہوتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے۔ تو بہن بھائیوں کو تو پھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن کا جو ضابطہ ہے وہ اقرب کا ہے، اقرب کو وراثت ملتی ہے۔ تو بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے اگر باپ موجود ہے تو باپ اقرب ہے، اور باپ ویسے بھی اسبہ ہے تو باپ کو سارا مال چلا جائے گا، لیکن بہن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ 1/3 سے سدس ہو جائے گا، یعنی چھٹا حصہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین، یہ سارے حصے کب دینے ہیں؟ وصیت پوری کرنی ہے اگر کوئی وصیت ہے، اور دین یا کوئی دین ہے تو پہلے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد یہ سارے حصے تقسیم کرنے ہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہاری اولاد، تمہارے والدین ماں باپ اور تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اقرب نفع کے اعتبار سے کون ہے، یعنی بعض دفعہ
دل میں آ رہی ہوتی ہے کہ میں فلانے بیٹے کو زیادہ دے دوں، اس نے میری زیادہ خدمت کی ہے، یا یہ بعد میں مجھے زیادہ پڑھ کر بخشے گا، یا آخرت میں اس کا مجھے یہ نفع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اگر ذہن کے اندر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، تمہارا نفع کے زیادہ قریب کون ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لہذا فریضۃ من اللہ کی طرف سے جو حصے فرض ہو گئے ہیں بس انہی کو نافذ کرو، بلکہ وہ خود بخود نافذ ہوں گے، تو ان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے، لہذا اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان کے ساتھ قبول کرو اور آمنا کہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔